فیضان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجیے۔ جہنم سے آزادی کا اشرا، عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ ماہ رمضان المبارک کی جو فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہیں وہ کسی دوسرے مہینے کو میسر نہیں۔ اس لیے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ بارائے رحمت سے جس قدر بھی فیض اٹھا سکتے ہو اٹھا لے۔ پتہ نہیں آئندہ سال اسے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ماہ رمضان سال بھر میں ایک بار آتا ہے، لیکن جتنی دیر میں آتا ہے اتنی ہی جلد رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے ماہ رمضان کی برکتوں سے بہرابر ہونے کے لیے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ رب العزت انہیں امت محمدیہ میں شامل فرما دے۔ بلا شبہ رمضان شریف کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اب اس ماہ کے تھوڑے ہی دن بچے ہیں، اس لیے ایمانی جوش و خروش کے ساتھ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ خاص طور پر اس ماہ کی فرض عبادت روزہ اور تراویح جو سنت موقدہ ہے ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ مکمل ہو کر تیسرا عشرہ جو جہنم سے نجات و چھٹکارا پانے کا ہے شروع ہو چکا ہے۔ پہلے دوسرے عشرے کے مقابل تیسرے عشرے کا کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے۔ تیسرے عشرے میں مساجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ معتکف شخص کو کثیر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے، جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں یہ طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، بلکہ آخری عشرے کے کسی بھی لمحے کو ضائع و برباد نہ کریں اور اطاعت و عبادات پر زیادہ توجہ دیں۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے غربا و مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، تراویح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور ذکر و تسبیح کر کے روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و توانائی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اس مہینوں کے سردار ماہ رمضان میں بھی ہم اس کی عبادت و بندگی سے منہ موڑ لیں۔ رب کے اس ارشاد پر غور کریں، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ رب کریم کی بے پناہ نوازشات کے باوجود اس کی بندگی سے کترانا سراسر کفران نعمت ہے، جو اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ کیا آپ اس حدیث پاک کے مصدق بننا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو اب بھی رب کی رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اس صدائے دل نواز پر لبیک کہیے اور عبادت و ریاضت میں لگ جائیے، تاکہ آپ رب کریم کی رحمتوں، عنایتوں اور بخششوں کے حقدار رہیں۔ ماہ غفران کی رخصتی کے بعد افسوس سے ہاتھ ملنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو رمضان کی ان بچی کچی سعادتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔